بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرپا کالونی لانڈی کراچی سے گروپ ممبر آف دعوت حق محترم جناب باچا خان بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے، شرعی رہنمائی کر دیں۔ میرے محترم بھائی، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت، نمبر 2 غروب آفتاب کے وقت، نمبر 3 زوال آفتاب کے وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور سائل کا سوال بھی یہی ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز کی ادائیگی کو کیوں منع فرمایا؟ اس کا سب سے سیدھا سادہ اور پہلا جواب تو یہی ہے کہ اللہ رسول کا یہ حکم ہے، اب اس کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی، یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ اب اس معاملے میں علماء کرام، فقہاء کرام نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر احادیث میں ہے، بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ عقل سلیم کی روشنی میں سمجھ آتی ہیں۔ مذکورہ ممنوع اوقات میں نماز سے منع کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں مجوسی یعنی آتش پرست سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت عبادت کرنے سے ان سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان 3 مکروہ اوقات میں شیطان بھی سورج کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں تو شیطان اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی پوجا جا رہا ہے، اور اس عمل سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پورا طلوع ہو جائے، اور جب آفتاب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ وہ پورا غروب ہو جائے، اور تم اپنی نمازیں طلوع و غروب کے درمیان نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق طلوع و غروب اور زوال آفتاب کے وقت بھی شیطان سورج کے قریب آ جاتا ہے۔ تو اب بصورت مسئلہ اوقات مکروہہ میں نماز سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے سب سے پہلے تو غیر مسلموں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے ان اوقات میں شیطان بھی سورج کے قریب آ جاتا ہے، اور جو لوگ اس وقت عبادت کرتے ہیں تو شیطان ان سے بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے بھی پوجا کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان اوقات مکروہہ میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو در مختار، رد المحتار، فتاوی عالمگیری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔